بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک آل رسول سے تعلق رکھنے والی ایک غریب خاتون کا واقعہ۔ ناظرین، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے سچے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے کہ امام جوزی علیہ الرحمہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بلخ کے اندر خشک سالی ہو گئی، کاٹ سالی پڑ گئی اور وہاں سے لوگوں نے ہجرت کر کے سمرقند کی طرف آنا شروع کر دیا۔ انہی لوگوں میں ایک خاتون بھی تھیں جو سید زادی تھیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا خاوند فوت ہو چکا تھا اور ان کے ساتھ 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب وہ سمرقند پہنچی تو وہاں پر مسجد کے ساتھ جو مہمان خانہ تھا وہاں پر آپ چلی گئی۔ اس وقت کا یہ رواج تھا کہ مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے ہوا کرتے تھے۔ اس سید زادی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپنی 3 بیٹیوں کو مہمان خانے کے اندر چھوڑا اور خود ان کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے وہاں سے نکل پڑی۔ وہاں سے سیدھے وہ ایک امیر مسلمان کے پاس گئیں اور جا کر ان سے مدد طلب کی۔ اس شخص نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، اس عورت نے کہا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں اور میں یہاں ہجرت کر کے آئی ہوں۔ اس بدبخت مسلمان شخص نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم آل رسول سے تعلق رکھتے ہو؟ اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس خاتون نے اپنے دوپٹے سے آنسوؤں کو پوچھا اور کہا کہ اے شخص، میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں آل رسول سے ہوں، اور وہ وہاں سے واپس آ گئی۔ رستے میں اسے کسی شخص نے بتایا کہ وہاں پر ایک غیر مسلم شخص رہتا ہے لیکن وہ بڑا سخی ہے، آپ وہاں پر چلی جائیں، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی خاتون اس غیر مسلم شخص کے پاس چلی گئی۔ وہاں پہلے سے بہت سے لوگ موجود تھے۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور اس خاتون پر اس شخص کی نظر پڑی، اس نے وجہ دریافت کی۔ اس خاتون نے ان سے مدد طلب کی تو اس شخص نے کہا کہ یہاں کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، میں یہاں کے سارے لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہاں پر نہیں لگتی ہیں، آپ کون ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ تعارف جان کر آپ کیا کریں گے؟ اس غیر مسلم شخص نے کہا اگر بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس عورت نے بتایا کہ میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں۔ وہ غیر مسلم شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور وہ ان بچیوں سمیت ان کی والدہ کو اپنے گھر لے گیا اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کو صاف کر دو، اور پھر خود بازار سے جا کر نئے برتن لے کے آیا کہ ہم اپنے برتنوں میں ان کو کھانا نہیں دیں گے، یہ تو بڑی عظیم شخصیت ہیں، ہمارے برتن کہاں اور یہ لوگ کہاں؟ اور پھر اس نے کھانا تیار کروایا اور جا کر اس آل رسول سے تعلق رکھنے والی سید زادی سے کہا کہ یہ میری حلال کی کمائی سے حلال کا رزق آپ کے لیے تیار کیا ہے، آپ یہ نوش فرمائیں، اور آپ جب تک یہاں رہنا چاہیں آپ رہ سکتی ہیں۔ رات کو وہی مسلمان شخص جس بدبخت نے سید زادی کو دھتکار دیا تھا، رات کو سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مسلمان جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ شخص بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے جاتا ہے تو رستے میں فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو جنت میں نہیں جانے دیتے۔ یہ شخص جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگاتا ہے میں مسلمان ہوں اور فرشتے مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ثبوت ہے کہ تو مسلمان ہے؟ بڑا حیران ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میری بیٹی تمہارے پاس آئی تھی اور تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا، یہ کیا ثبوت ہے کہ وہ آل رسول سے تعلق رکھتی ہے؟ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو ایک دم سے اٹھ گیا
صبح ہوتے ہی اس سمرقند کی گلیوں میں گھومنے لگا اور اس عورت اور ان کی بچیوں کو ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار وہ اس غیر مسلم شخص کے دروازے پہنچ گیا اور دستک دی۔ اندر سے وہ شخص باہر آیا اور یہ مسلمان شخص اس سے کہتا ہے، ایسا کر جتنا تیرا خرچہ ہوا ہے اس سے 10 گنا زیادہ خرچہ لے لے اور مہمانوں کو میرے حوالے کر دے۔ اس غیر مسلم شخص نے کہا، اگر تو کل آ جاتا تو میں مہمانوں کو تیرے حوالے کر دیتا، لیکن آج یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ مسلمان شخص اس سے کہتا ہے کہ تو جتنا چاہتا ہے مجھ سے خرچہ لے لے، لیکن ان مسلمان مہمانوں کو میرے حوالے کر دے۔ اس غیر مسلم شخص نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا اگر تو کل آ جاتا تو میں تیرے حوالے کر دیتا، لیکن آج یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر مسلمان شخص غصے سے کہتا ہے کہ تو ایک غیر مسلم ہے اور تو کیوں مسلمانوں کو اپنے گھر پہ رکھنے پہ تلا ہوا ہے؟ اس غیر مسلم شخص نے جواب دیا کہ تو جو آج رات کو خواب میں دیکھ کے آیا ہے، میں وہ سارا ماجرا کھلی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تو مسلمان ہوا ہے، ہو سکتا ہے کسی مولانا نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہو، کسی مفتی نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہو، لیکن مجھے وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلمہ پڑھایا ہے۔ جا تو چلا جا، اب یہ مہمان تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ناظرین کرام، اگر آپ اسی طرح کے اسلامی اور سچے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔